اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میرا ہر نسخہ میرے تجربے کا ہوگا، جو میں خود اپنے مطلب پر استعمال کرتا ہوں وہی نسخے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں اس کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرا نسخہ صحیح کام کرے گا، لیکن شرط ہے شفا مالک کے پاس ہے، شفا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو شفا ہوگی، اگر نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ہوگی۔ لیکن نسخے کا صحیح ہونا اور اس کا مزاج کے مطابق ہونا یہ حکیم کا کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام، جب وہ نسخہ بتائے تو وہ صحیح بتائے، کمی نہ رکھے اس میں۔ یہ اس کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان پورا ہو اور وہ صحیح بات کرے اور سچ کے راستے پر رہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں جس میں بنانے کے لیے تو تھوڑی سی آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گی، یعنی کچھ احتیاط کرنی پڑے گی، ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن جب آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے رزلٹ سے آپ خوش ہوں گے۔ نسخہ چنبل، داغ، جڑوں والے پھولے، زخموں کے نشانات چہرے پہ ہوں یا جسم کسی پر ہوں، ہاتھوں پر ہوں، پاؤں پر ہوں، جس جگہ بھی تھوڑے وغیرہ چنبل وغیرہ کے نشانات ہوں تو ان نشانات کو یہ بالکل ختم کر دے گا، چہرے کی جلد کو نکھار دے گا، رنگ بہتر ہو جائے گا۔ نسخہ کیا ہے؟ اب ذرا آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اس میں۔ آپ نے ایک تو ماسک لے لینا ہے جو آپ نے لگا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسے کھلی جگہ پر بنانا ہے۔ کھلی جگہ پر آپ چولہا رکھیں گے اور اس میں ایسی کڑھائی لے لیں گے یا ایسا شیشے کا آگ پر چڑھنے والا برتن لے لیں گے جو ٹوٹے نہ۔ اگر شیشے کا برتن آپ استعمال کریں گے تو کڑاہی میں پہلے ریت ڈالیں گے، ریت ڈال کر اس کے اوپر شیشے کا برتن رکھیں گے اور اس میں 50 گرام تیزاب گندک ڈال دیں گے۔ تیزاب گندک عام طور پر 3 قسم کے تیزاب مشہور ہوتے ہیں: تیزاب گندک، تیزاب شورا اور تیزاب نمک۔ آپ نے جو تیزاب لینا ہے وہ تیزاب گندک ہوگا۔ پھر سن لیں، تیزاب گندک آپ نے لینا ہے اور 50 گرام لینا ہے، یعنی کہ 1 اسٹاک آپ نے تیزاب گندک لینا ہے، اور اس میں 1 تولہ پارا جب آپ بازار سے لے کے آئیں گے تو اسے غاف کپڑے میں سے، یعنی موٹے کپڑے میں سے 3-4 دفعہ 5-6 دفعہ آپ اس میں سے گزار لیں گے تو وہ پارا صاف ہو جائے گا۔ وہ صاف شدہ پارا اس تیزاب گندک میں ڈال دیں گے، اسے چولہے پر چڑھا کر نیچے آگ جلا دیں گے، اور آپ ہوا کے رخ پہ کھڑے ہوں گے تاکہ اس کا دھواں آپ تک نہ پہنچے اور نہ کسی دوسرے کو تنگ کرے۔ اس کو کسی بند کمرے میں نہیں بنانا، کھلی جگہ پر بنانا ہے یا چھت پر بنانا ہے تاکہ اس کے ہوا اوپر سے اوپر چلی جائے۔ جب آپ اس کے نیچے آگ جلائیں گے تو تھوڑی دیر بعد اس میں سے دھواں کثیر مقدار میں نکلنے لگے گا اور آہستہ آہستہ سارا تیزاب گندک ہو جائے گا، اڑ جائے گا، اور تیزاب گندک اڑ جانے کے بعد اس برتن میں سفید رنگ کا پاؤڈر باقی بچے گا۔ جب وہ بالکل برتن ٹھنڈا ہو جائے، آگ سے اتار کر نیچے رکھ لینا ہے تو اس میں سے کھرچ کر پارا نکال لینا ہے۔ سارا پارا نکال لینے کے بعد برتن کو صاف کرنے کے بعد، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو دھونا نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی اس میں سے اچھی طرح کھرچ کر نکال لینا ہے اور اسے محفوظ شیشی میں رکھ لینا ہے۔ یہ تھا اس کا ضروری حصہ۔ یہ آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو اس کے بعد یہ کئی دفعہ پھر آپ کو بنانا نہیں پڑے گا، یہی بار آپ کو کام دیتا رہے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیے آپ نے کیا کچھ لینا ہے۔ آپ نے صرف ویزلین سادہ وہ 100 گرام لے لینی ہے، یعنی بازار میں پنسٹار اسٹور سے جو سفید رنگ کی ویزلین سادہ ملے گی
وہ لینی ہے، وہ ڈبیوں والی جو ہوتے ہیں کریم وہ نہیں لینی ہے آپ نے۔ جب ویزلین آپ نے لے لی تو پھر کیا کریں گے، اس کھرل میں پہلے آپ 2 گرام پارا جو آپ نے بنایا تھا اس کو ڈال دیں گے، اور اس کے بعد 10 گرام میٹھا سوڈا وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو کھرل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ ویزلین جو آپ نے 100 گرام لی تھی وہ تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں گے اور اسے کھرل کرتے جائیں گے، تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں گے اور اسے کھرل کرتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس ویزلین کا جو رنگ ہوگا وہ تھوڑا سا سیاہی مائل ہو جائے گا۔ جب وہ ایک رنگ پر قائم ہو جائے، یعنی کہیں زیادہ کہیں تھوڑا رنگ نہ ہو، بلکہ جدھر سے بھی اسے دیکھیں اس کا ایک ہی رنگ ہو، وہ ہلکا سا سیاہی مائل ہوگا، تو سمجھیے آپ کی دوا تیار ہو گئی ہے۔ اسے آپ کھلے منہ والی ڈبیوں میں بند کر کے رکھ لیں گے۔ اب آیا یہ طریقہ کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جس جگہ چمبل، داغ یا پھوڑا پھنسی ہوگا تو اس کو پہلے آپ خوب اچھی طرح سے صاف کر لیں گے، دھو لیں گے۔ چاہے آپ نیم کے پانی کے ساتھ اس کو دھوئیں، چاہے سادہ پانی کے ساتھ دھوئیں یا صابن ملے پانی سے دھو دیں، اس کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں گے۔ جب وہ خشک ہو جائے گا تو اس پر یہ جو آپ نے کریم تیار کی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی لگا کر اس پر مل دیں گے، اوپر لگا نہیں رہنے دیں گے، یعنی یہ نہیں یہ اوپر لگا دیں، آپ نے تھوڑے سے لگا کر اس کو اوپر ہلکے ہلکے ہاتھ سے اسے رگڑ دینا ہے، مل دینا ہے۔ اوپر لگی ہوگی جو رہ جائے گی وہ بیکار رہ جائے گی۔ جب آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اسے اوپر مل دیں گے، چبھے گی نہیں، کوئی تکلیف نہیں دے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے دوائی لگائی تھی۔ اسی طرح سے آپ دن میں 2 مرتبہ یعنی صبح اور شام لگائیں گے۔ یہ تو تھا وہ یعنی چمبل ہوگی، اگر دانت کے نشانات ہوں گے، اگر پھوڑا ہوگا تو اس کے لیے۔ لیکن اگر آپ چہرے یا جلد پر سے داغوں کو مٹانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایسے کریں گے، پہلے منہ کو یا اس جگہ کو صاف کر لیں گے، دھو لیں گے، اور اس کے بعد جیسے کریم لگاتے ہیں تھوڑی سی کریم اسے ہاتھ میں لے کر دوائی کو اس پر مل دیں گے اور تھوڑا سا ہلکے ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے۔ جب ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ رب کریں گے اور پھر بعد میں چھوڑ دیں گے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی یہ خطرناک چیز ہے، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ صرف وہ جو پہلا جز ہے جہاں آپ نے تیزاب گندک میں پارا کو جلانا ہے، کشتہ کرنا ہے، وہ صرف احتیاط کرنا ہے تھوڑی سی، تاکہ اس کا دھواں آپ کو نہ لگے۔ لیجیے جناب، آپ کے پاس نسخہ تیار ہو گیا اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کے پاس آ گیا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نسخہ میرے تجربے کا ہے اور سینکڑوں مریضوں پر استعمال شدہ ہے۔ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی جلن نہیں ہوتی، یہ کام کرتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، آج کل بچوں کے سروں میں یا بچیوں کے سروں میں وہ جوئیں سی آ جاتی ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آپ یہ تھوڑی سی مرہم اس کے سارے میں لگا کر اوپر سے مل دیں گے، مل کپڑا باندھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام کی تمام جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ آسانی سے جب آپ کنگھی کریں گے تو سب نکل جائیں گی۔ معزز ناظرین سامعین، یہ وہ نسخہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ایسے شاہکارے لوگ نہیں بتاتے، لیکن کیونکہ میرا مسئلہ اور ہے، میرا طریقہ کار اور ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سچ بولیں، سچ کہیں، سچ سنیں اور سچ کی حمایت کریں۔ یہی ہمیں بچے گا، آخرتی زندگی کے لیے ہمارا زیادہ راہ ہوگا، اور اسی نے ہمیں کام دینا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ اور آپ کے نبی کی شفاعت سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں، میرے نسخے اچھے لگیں تو مہربانی کیا کیجئے، اسے خود بھی سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیجئے اور اسے شیئر بھی کیا کیجئے اور لائک بھی کر دیا کیجئے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔